نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم علماء کرام ذمہ داران مدارس اسلامیہ اساتذہ گرامی قدر اور معاونین محبین مدارس، یہ دینی تعلیمی بورڈ کا صوبائی اجلاس جو کل سے چل رہا ہے اور اس کی جو کارگزاری میرے سامنے آئی الحمدللہ بہت ہی افزا اور مستقل عالی ہے۔ تفصیل کے مطابق 150 مقامی بچوں کے، 110 مقامی مستورات کے، 160 مقامی بالغات کے، 75 مقامی ہفتہ واری، یعنی کل 945 مقامی کے عزائم کیے گئے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے۔ دیکھیے تو عزم ہوا ہے، اب اس نقشے کے اندر رقم بھرتا ہے۔ جتنے شوق اور ہمت کے ساتھ آپ حضرات نے عزائم کا اظہار کیا ہے، اس سے زیادہ شوق اور محنت کے ساتھ اس کی تکمیل کے لیے فکر مند ہو جائے اور اس سے زیادہ ہو، اس سے کم نہ ہو۔ اس لیے کہ مجھے کہنے کی ضرورت تھی، آپ تمام ذمہ دار حضرات ہیں، اس وقت مکاتب دینیہ کی حیثیت دین کی بقا اور ایمان کے تحفظ کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ انقلاب کی جو ہوائیں چل رہی ہیں، جس میں ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، ہمارے نوجوان تشکیل کا شکار ہو رہے ہیں اور ایکس مسلم کے پروپیگنڈے کے شکار ہو رہے ہیں، ان کی جہاں بہت سی وجوہ ہے، اس میں ایک بڑی وجہ دینی تعلیم سے ناواقفیت اور ایمان اور عقیدے کی اہمیت کا عدم احساس ہے۔ یہ احساس اگر بچوں کی چھٹی میں پلا دیا جائے اور بچپن سے ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھا دی جائے کہ تم کون ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے، تمہاری مذہبی پہچان کیا ہے، تو پھر آگے کے ہفتے انشاءاللہ ان پر اثر انداز نہیں ہو سکیں گے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھیں کہ ہمارے یہاں دینی تعلیم کے لیے سب سے بنیادی کتاب جو مکاتب جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، حضرت مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم الاسلام ہے، جو انشاءاللہ ہم سب نے پڑھی ہوگی۔ اس کا پہلا سبق کیا ہے؟ سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ سوال تم کون ہو، یعنی مذہب کے اعتبار سے تمہارا کیا نام ہے۔ سب سے پہلا سوال بچے کے دل جب ٹکرائے گا اور پھر اس کا جواب بھی دے گا، جواب میں مسلمان ہوں، اور مذہب کے اعتبار سے ہمارا مذہب کیا ہے؟ اسلام ہے۔ دوسرا سوال کہ اسلام کیا سکھاتا ہے، تو اس میں توحید اور رسالت کا اقرار ہے۔ جو تعلیم کی سطح بڑھتی چلی جائے گی اوپر، تعلیم اسلام اس اول سے لے کر حصے 4 پر کے پنجم تک معلومات بدلتا بدلتا بڑھتی چلی جائے گی۔ اس میں مسائل بھی ہیں، عقائد بھی ہیں، احکام بھی ہیں۔ جس نے تعلیم الاسلام پڑھی ہے اور اس کو یاد رکھا ہے، جب اس کے سامنے کوئی دوسرا نظریہ آئے گا، کوئی دوسری دعوت آئے گی، تو اس کی گھٹی پہ جو عقیدہ بیٹھا ہے وہ اس کو قبول کرنے سے رکاوٹ پڑے گا۔ اور اگر تعلیم نہیں دی گئی ہے تو کوئی بھی تعلیم اثر انداز ہو جائے گی۔ میں کئی جگہ سنا چکا ہوں قصہ، حضرت مولانا سید اسد صاحب رضی اللہ عنہ نے اسی موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے کہ مکتبی تعلیم کی کتنی اہمیت ہے، ایک مرتبہ رابطے کی امداد میں فرمایا تھا کہ میرے ایک دوست تھے، بڑے دیندار، بڑے مخلص، دین کے سلسلے میں بڑی قربانیاں ان کی خوشحال لوگوں میں سے ہیں۔ وہ اپنا واقعہ سنانے لگے کہ ایک دن میں ناشتے کی میز پر بیٹھے بیٹھے اپنے پوتی پوتیوں کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا، میری زبان سے ایک لفظ نکلا کہ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، اور فوراً میری پوتی بولی نو ڈیڈی گاڈ از 3۔ اتنی بڑی 5 سال کی بچی فوراً کہتی ہے نو ڈیڈی گاڈ از 3۔ میرے پیر تلے سے زمین نکل گئی۔ مدرسوں کے معاون مسجدوں میں متولی اور دینی خدمات کرنے والے انہوں نے اپنی بچی کو گورنمنٹ اسکول میں داخل کرا رکھا تو مکتب کی تعلیم سے محروم۔ اب اس کے خالی ذہن کی تختی پر جو لکھ دیا گیا کہ خدا 3 ہے، جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے، تو اپنے دادا کی بات کو کاٹ کے وہ کہتے خدا 1 نہیں، خدا 3 ہے۔ تو ہم اگر اس کی تختی پر لکھتے خدا 1 ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہے،
दस्तूर किसको कहते हैं, फरिश्ते किसको कहते हैं, मरने के बाद जिंदा होना है, तस्दीक और हमारा ईमान है। जब भी बच्चे के ذہن में बैठा दी जाएगी बात तो आगे इंशाअल्लाह उसका दूसरा कोई गलत चीज नहीं होगी। मकतब की तालीम का बुनियादी मकसद यही है क्योंकि ईमान की हिफाजत होता है और उसके लिए उनको कुरान पढ़ाना है, उर्दू जुबान पढ़ानी है, अकायद पढ़ाने, इस्लामी तहजीब का उनको सिखाना है। और फिर इसमें जब गुलमा की जो तहरीक चल रही है मकातिब की, बुनियादी तौर पर हम मुनज़्ज़म मकातिब की दावत देते हैं लेकिन इसको लाजिम नहीं करते। मुनज़्ज़म मकातिब का जो फायदा है सामने आ जाए, कल की गुफ्तगू चल रही है, मौलाना फैज़ साहब वगैरह ने बताया होगा कि नफ्सियाती तौर पर बच्चे इससे बहुत जल्द मुतासिर होते हैं। जो स्कूलों में अच्छे ड्रेस में, अच्छे बस्ते में, अच्छे यूनिफॉर्म के अंदर दूसरे बच्चों को जाते हुए देखते हैं, हसरत नजर से देखते हैं हमारे छोटे बच्चे, जब उसी मेयार के लिबास से उनको उसी मेयार को बसता है और साफ सुथरे लिबास में जा रहे उस्ताद के पास और उस्ताद कब्जी चलाने के बजाय उनको प्यार से अपने करीब बैठाता है, शफकत से उनके सर पे हाथ रखता है, उनसे मोहब्बत से बात करता है और सारे बच्चे एक साथ मिलकर एक आवाज में कलमा पढ़ते हैं, आयत पढ़ते हैं, सूरत पढ़ते हैं और फिर घर में जाकर अपने वालिदैन को सुनाते हैं तो उनका शौक पैदा होता है। और सिर्फ यही नहीं कि उनकी तालीम होती है बल्कि उनके जरिए से उनके घर के अंदर दीन होता है। इसलिए मेरे उनको भाइयों ये जो सारे मशवरे हुए हैं ये सब का हासिल यही है कि ये जड़ पर मजबूत होनी चाहिए। ताकि मुबारकबाद है वो इदारे जो पहले से काफी मेहनत कर रहे हैं। कई लोगों की जो हमारी अभी इत्तला मिली कि 10% नहीं बल्कि उससे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। अल्लाह के शुक्र दारुल की तरफ से रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो ये 10% की तहरीक चलाई थी, ये तहदीद के तौर पर नहीं थी बल्कि यानी तक का कोशिश करें कि कम से कम 10% हिस्सा मकतब के अंदर मकासद को खर्च हो जाए। और दूसरी बात ये भी है कि अगर किसी मदरसे में आमदनी की किल्लत है, मसाइल नहीं है, 10% नहीं कर सकते तो कम सही 5% सही, लेकिन ये समझ ले कि हर मदरसे का काम सिर्फ अंदरूनी खिदमत नहीं है बल्कि अतराफ का जायजा लेना। हमारे मदरसे के इर्द गिर्द कितने मकानात हैं, मकानात में कितने बालिग हैं, कितने नाबालिग हैं, कितने बच्चे हैं, कितनी बच्चियां हैं और उन बच्चियों की तालीम का दीनी एतबार से क्या नस्ब है, मकातिब कितने हैं, बच्चों की तादाद कितनी है, मकतब में फी मकतब कितने बच्चों की तकसीम होती है, औसत के एतबार से जरूरत पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। तो जिस तरीके से वबाई बीमारी फैलती है तो उसका उसके इजाला के लिए तहरीक चलाई जाती है, दवाई छिड़की जाती है, की तस्वीरें की जाती है। तो एक ईमान और अकीदे के ऊपर हमला आवर जो वबाएं फैल रही है और दिन रोजाना कोई ना कोई फितना सामने आ रहा है, इसके बचाव के लिए हमको मेहनत करें। हम बस कहते मदरसे दीन का दिला है तो दिला का काम ये नहीं है कि हम अंदर बैठ जाए दरवाजा बंद कर लें। दिला का काम ये कि हम मुहाफजत करें और बाहर से होने वाले हमलों का दिफा करें। हमारा जिस्मानी कोई हमला नहीं है, कोई दुश्मन हमारे जिस्म जान को हमला नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे ईमान और अकीदे को मजबूत कर रहा है कि उसकी हिफाजत हदीस से होगी। ये मदारिस पावर हाउस है। पावर हाउस का काम बिजली पैदा करके अंदर रखना नहीं है बल्कि ज्यादा से ज्यादा दूर तक कनेक्शन कायम करना है और अंधेरे घरों के अंदर रोशनी पहुंचाना है। हम ये जिम्मेदारी महसूस करें कि हमारा काम हर अंधेरे घर तक इल्म की, दीन की, ईमान की रोशनी पहुंचाना है। हम उनकी तलब के मुंतज़िर नहीं रहेंगे बल्कि उनके अंदर तलब पैदा करेंगे, उसकी जरूरत को उनको एहसास दिलाएंगे। मैं तमाम तफसीलात आपके सामने आ चुकी है। सबसे आखिर में जो काम हुआ है कि आपने नुमाइंदे मुतय्यन करने के लिए वादे फरमाए हैं। अभी हमारी सामने रियासत की सिर्फ वादा हुआ है तो इसको हमारी तौर पर जरूर करना चाहिए और उसकी शक्ल यही है कि एक इदारा अपने एक फर्द को इस काम के लिए फारिग कर दे और वो 100 किलोमीटर के अंदर देखना है। हाँ ठीक है, तो एक मदरसा के दिन में कितने इलाके होंगे? हाँ 40 मकतब की जिम्मेदारी एक मदरसा ले लेगा तो जो निगरान है, अब जाहिर बात है कि हर जगह रोजाना नहीं जाना है। एक दौरा वो करेंगे, एक इलाके में एक दिन चलेंगे, दूसरे इलाके में दूसरे दिन चलेंगे, वो सारे नहीं बैठेंगे। मकतब के असातिज़ा को भी ये फिक्र लगी रहेगी कि निगरान साहब हमारे पास आएंगे, हमारे काम का जायजा लेंगे, वो भी मेहनत के साथ काम करेंगे और जो इदारा निगरानी के लिए अपने अफराद को, अपने फर्द को मुतय्यन कर रहा है उसके पास भी सही रिपोर्ट पहुंचती रहेगी।
تو یہ بہت بنیادی کام ہوا الحمدللہ. آپ حضرات قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے اس کے اندر حصہ لیا ہے. مدرسے کے لوگوں کے ذمہ داروں نے اپنے افراد کو فارغ کر کے نمائندگی کے طور پر یہاں پر بھیجا ہے. یہاں سردار شہر کے ادارے نے ضیافت کی خدمت انجام دی ہے. یہ ساری کی ساری دین کی خدمت بہت اہم ہے. ایک جلسے ہوتے ہیں، اس کے بیانات ہو جاتے ہیں، تقریریں ہو جاتی ہیں، دعا ہو جاتی ہے، چلے جاتے ہیں نشستوں کے گفتگو برخاستن. لیکن یہ جو تعمیری کام ہے، ہمارا بنیادی کام ہے، اس کے اثرات کو لے کے ہمیں اٹھنا ہے. اور جو عزائم یہاں کیے گئے ہیں آج ہی تکمیل کے لیے فکر مند ہونا ہے، اس کے لیے مشورے کرنے ہیں. دوسری بات یہ تھی کہ جتنی باتیں یہاں آ چکی ہیں ان کے علاوہ اگر آپ کو کسی سلسلے میں مشورے کی ضرورت ہو تو جامعۃ المعاہد کا دفتر جو ہے اس میں مولانا شعیب صاحب ہیں، مولانا فضیل صاحب ہیں اور حافظ عبداللہ صاحب ہیں. یہ حضرات اسی کام کے لیے ہیں. آپ ان سے رابطہ کریں. اب میں یہ چاہوں گا کہ آپ تینوں حضرات اپنا فون نمبر نوٹ کرا کے دو تاکہ ضرورت کے وقت میں ان سے مشورہ کریں. آپ حضرات فون کے ذریعے سے مشورہ کریں. جہاں عملی کے اعتبار سے کوئی دقت پیش آئے رائے حاصل کریں. انشاءاللہ یہ بھی مشورہ آپ کو مل سکتا ہے کہ آپ اگر اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہے ہیں تو آپ کے اطراف کے جو دوسرے مدارس ہیں، یعنی ایک مدرسے نے ایک معاون متعین کر دیا ہے، اب اس کو مزید کچھ تعاون چاہیے افراد کا، سرپرستی کا، تو اس مدرسے کے اطراف کے جو لوگ ہیں جن کی فہرست وہاں مرکز کے اندر موجود ہوگی اس کے بارے میں مشورہ دیں گے اور عملی اعتبار سے کچھ شماری ہوگی تو اپنے طور سے آپس میں مشورہ کریں اور ذمہ داروں سے مرکز سے بھی رابطہ رکھیں. میں انہی کلمات کے ساتھ آپ حضرات سے پھر درخواست کروں گا کہ آپ کے اس اجلاس کے اندر جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں ان کو انتہائی اہمیت کے ساتھ لیں اور کل سے اس کام کا کرنا شروع کر دیں، اس کی تکمیل کی کوشش کریں. اور جتنے عزائم کیے گئے ان کی تعداد گھٹنی نہیں چاہیے بلکہ اس کے اندر اضافہ ہوتے رہنا چاہیے. بس پیدائش تو بچوں کی برابر جاری رہتی ہے نا، آبادی برابر بڑھ رہی ہے، کچھ بچوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، ان کے کھانے کا ہمیں انتظام کرنا ہے، ان کے کپڑے کا انتظام کرنا ہے، تو ان کے ایمان کی حفاظت کا بھی انتظام کرنا ہے. اس لیے جیسے افراد کی بچوں کی تعداد بڑھنے سے ان کے کھانے کپڑے کا انتظام بڑھتا ہے، اسی طریقے سے ان کی دین کی حفاظت اور ان کی تعلیم کا بھی نظام بڑھتا رہتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے جیسے صوبائی اجتماع اتنے بڑے پیمانے پر یہاں ہوا ہے، بہت آسان نہیں ہے کہ آپ تمام حضرات چند مہینوں کے بعد دوبارہ اکٹھا ہو جائیں. لہٰذا جو روح لے کے یہاں سے اٹھ رہے ہیں اس روح کے ساتھ آپ کو کام برابر آگے بڑھاتے رہنا چاہیے. میں تو صرف شو کے لیے سامنے آ گیا ہوں، اصل تو کام کرنے والے ہمارے یہ ذمہ دار حضرات مولانا شعیب صاحب ہیں، مولانا حافظ عبداللہ صاحب ہیں، مولانا فضیل صاحب ہیں اور مقامی جو علماء کرام ہیں جیسے طلباء کے ذمہ داران ہیں. تو ان حضرات کا میں شکر گزار ہوں کہ حضرات نے یہاں وقت لگایا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے. آپ حضرات تشریف رکھیں. بہت اچھا. مولانا فیروز عالم صاحب کو مرکز کی طرف سے صوبہ راجستھان کے لیے منتقل طے کیا گیا ہے، آپ کے سامنے موجود ہے. اس لیے مشورے کے لیے جو ضرورت ہو آپ ان سے رابطہ رکھیں. اب ان کا فون نمبر آپ کے پاس ہوگا. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.